السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیا ٹی وی چینل پر استقبال ہے. تو جو احباب اس چینل پہ نئے ہیں وہ احباب اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیوز بناؤں آپ تمام احباب تک وہ ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. تو محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا درس ہے اصحاب کہف کا واقعہ. اس صورت میں کفار کے ذریعے پوچھے گئے 3 سوالوں میں سے 2 کا جواب مذکور ہے، 1 کا جواب پچھلی صورت میں آ چکا ہے. تینوں سوالوں کے جواب میں کفر اسلام کے مابین کشمکش پوری طرح نمایاں ہے. اس صورت میں 3 اہم قصے بھی بیان کیے گئے ہیں. پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار اور پہاڑ والے ہماری کوئی بہت بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں تھے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنی خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے احوال درست فرما. تب ہم نے انہیں اسی غار میں گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان کے 2 گروہوں میں سے مدت قیام سے کون زیادہ واقف ہے. ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک بیان کرتے ہیں. وہ 4 نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی عطا کر دی تھی، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے. اگر آپ انہیں غار میں دیکھتے تو یوں نظر آتا کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب چھپتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب نکل جاتا ہے، اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں پڑے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. آگے فرمایا، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے منہ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھ لیتے تو الٹے پاؤں بھاگ کر کھڑے ہوتے اور ان کا خوف طاری ہو جاتا. اور اسی طرح جس طرح سلایا تھا انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں سوال جواب کرے. ان میں سے ایک نے پوچھا، تم کتنی دیر اس غار میں ٹھہرے؟ باقی نوجوانوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت. کہنے لگے کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے تم کتنے وقت غار میں رہے. اب اپنے میں سے کسی کو یہ پیسہ لے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ اچھا کھانا دیکھ کر آئے، وہ لے کر آئے، تمہارے لیے کھانے کے سامان لے کر آئے. وہ نرمی سے کام لے اور کسی کو کانوں کان تمہاری خبر نہ ہو، اس لیے کہ اگر کہیں وہ ہم پر غالب آ گئے یا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں لوٹنے پر مجبور کر دیں گے. اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا کہ وہ یہ بات جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. اب لوگوں میں ان کے معاملے میں اختلاف شروع ہوا. کچھ کہنے لگا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنا دو. کچھ لوگوں نے جو معاملات میں غالب تھے یہ کہا کہ ہم ان کے قریب ایک مسجد تعمیر کر دیں. کچھ لوگ کہیں کہ وہ 3 نوجوان تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہنے لگے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ کہنے لگے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب اندازے کے تیر ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا.
آپ فرما دیجئے کہ آپ کا رب ان کی تعداد زیادہ بہتر جانتا ہے، کم ہی لوگ صحیح تعداد سے واقف ہے۔ آپ اس معاملے میں ان سے زیادہ حجت نہ کیجیے اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ پوچھیے۔ آپ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کیجیے کہ میں اسے کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجیے، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کیا کیجیے اور کہیے کہ شاید میرا رب اس سے بھی قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اب اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتے۔ آگے دنیا کی بے ثباتی کو 2 مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا اور بتلایا گیا کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے ایک چھٹیل میدان پڑا ہوا ہے۔ پارے کی آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ایک واقعہ ہے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک بزرگ حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس میں سے کچھ سکھلا دے جو مفید علم آپ کو سکھلایا گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شرط پر ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ جب تک میں کسی معاملے میں خود کچھ نہ کہوں آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں گے۔ دونوں چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دے؟ یہ تو بڑا غلط کام کیا ہے آپ نے۔ فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اس قول پر مواخذہ نہ فرمائے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، یہ تو بہت ہی غلط حرکت کی ہے آپ نے لڑکی کو بلا کر کسی سبب ہلاک کر دیا۔ آپ نے لڑکے کو بلا کسی سبب کے ہلاک کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کا وعدہ یاد دلایا اور فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ رہ کر اور اس طرح کے واقعات دے کر صبر نہ ہو سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مہلت اور دیجیے، اگر اس مرتبہ میں آپ سے کسی معاملے میں کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے یہاں تک کہ ان دونوں کا گزر ایک گاؤں والوں پر ہوا تو انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا۔ گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے میں تھی۔ فرمایا اگر آپ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے لیتے۔ آخر کو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ لمحہ میری اور آپ کی جدائی کا ہے اور اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دوں۔ ان لوگوں کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی ان کے مالکان سے چھین لیا کرتا تھا، اور لڑکی کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین صاحب ایمان تھے۔ ہمیں ڈر ہوا کہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، یعنی وہ دونوں بیٹی کی محبت میں کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ چنانچہ ہماری خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بدلے میں دینداری میں اس سے اچھی اور محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر اولاد عطا کرے، اور وہ جو دیوار تھی ایسے 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس گاؤں میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ مدفون ہے۔ ان کے والد نیک انسان تھے۔ آپ کا رب چاہتا ہے کہ یہ دونوں بالغ ہو اور آپ کے رب کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکالے اور یہ تمام کام
میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جس پر آپ کو صبر نہ ہو سکا۔ آپ سے یہ لوگ ذوالقرنین کے متعلق بھی پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ وہ کون تھے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے کروں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان جو ہے دیا تھا، چنانچہ وہ ایک راہ پر چلے یہاں تک کہ جب اس جگہ پہنچے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے تو انہوں نے آفتاب کو دیکھا کہ وہ سیاہ پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس انہوں نے قوم کو بھی دیکھی، وہ قوم اہل کفر میں سے تھی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، چاہے تو تم اس قوم کو سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں نرمی اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا جو ظالم و کافر ہوگا ہم اس کو سزا ضرور دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا جو اس کو اس سے بھی برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا وہ اچھا عمل کرے گا، اس لیے بہترین جزا ہے، اور ہم بھی دنیا میں اسے سہولت پہنچائیں گے۔ ذوالقرنین پھر آگے بڑھے، اس مرتبہ رخ مشرق کی طرف تھا، یہاں تک کہ آفتاب نکلنے کی جگہ پر مشرق کی انتہائی آبادی تک پہنچے۔ دیکھا آفتاب ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے آفتاب سے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی تھی، وہ لک و دک صحرا میں دھوپ کے اندر تھے۔ یہ قصہ اس طرح اور کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا، ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر وہ ایک راستے پر چل پڑے، یہاں تک کہ ایسے مقام پر جا پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ ان پہاڑوں کے پیچھے قوم ملی، یہ لوگ کوئی بھی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ پھر کسی طرح انہوں نے عرض کیا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ رقم بطور خراج ادا نہ کر دیں اور آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جس مال میں تصرف کا اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، البتہ تم قوت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ آگے دیوار کی تعمیر کا ذکر ہے کہ لوہے کے بڑے بڑے کاٹر لگا کر دیوار بنائی گئی اور اس پر تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ سورت کے اختتام اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی کی جگہ سمندر ہو تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، اگرچہ ہم دوسرا سمندر بھی اس جیسا اس کی مدد کو لائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو بھی جو ہے ان واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔